مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں ضعیف ہو چکا ہوں، میری بیوی ضعیف ہو چکے ہیں، ہمارا ایک نوجوان بیٹا تھا، ایک لوتا ایک بیٹا ہے جو ہمارا گھر چلاتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بیٹے کو کفار مکہ نے پکڑ کر قید کر دیا، اور مجھے خبر ملی ہے یا رسول اللہ اسے بہت تکلیفیں دے رہے ہیں، اس کو جکڑ چکے ہیں، قید میں اس کو چینوں سے باندھ دیے، اس کو جکڑے اور بڑی شدت سے تکلیفیں دے رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے تک بات پہنچاؤ کہ وہ بغیر رکے کے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا چلا جائے، جو قاری نے کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 128، آیت نمبر 129، سورہ توبہ سورہ نمبر 9۔ کیا آیتیں تھی وہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے بیچ ہم نے تمہارے پاس ایک اپنا رسول بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے میرے رسول کو جب تم کو کوئی چیز کی تکلیف پہنچتی ہے، تو میرے نبی بہت فکر مند ہو جاتے ہیں اپنی امت کے لیے جب امت کو ذری بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو حریص علیکم بالمؤمنین، حریص کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ سیلفش اور گریڈی ٹائپ کے آدمی کو بولتے ہیں عربی میں حریص، سیلفش، گریڈی، لالچی ہے بہت، لیکن اللہ تعالیٰ کیا گواہی دے رہے؟ میرے نبی کی لالچ مومنوں کی بھلائی میں، وہ مومن کو، میری امتی کو فائدہ پہنچے، اس کے لیے بڑے لالچی ہے میرے نبی، بول رہے ہیں رؤوف الرحیم، رؤوف ہے، بڑے نرم دل، بڑے محبتی اور بڑے رحم والے ہیں میرے رسول۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، اگر اس کے باوجود ایسے میرے نبی کی فرما برداری سے، ایسے میرے نبی کی اطاعت سے، ایسے میرے نبی پر ایمان لانے سے کوئی پلٹتا ہے تو کہہ دو، کیا کہہ دو؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ان سے کہہ دو حسبی اللہ، میرے لیے حساب لینے میرے اللہ کافی ہے، میرے معاملوں کے لیے میرے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، میں نے اپنے پورے معاملے اس کے حوالے کر دیے ہیں، علیہ توکلت، اور وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ رب العرش العظیم، وہ عظیم عرش کا رب ہے۔ عرش کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی کائنات میں، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، عرش سے بڑی کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی۔ کتنا بڑا ہے عرش کہ جب آپ آیت الکرسی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی کا آخری حصہ ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض پڑھتے ہیں، وہ کرسیہ السماوات جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کی کرسی عرش کے سامنے، ابن عباس نے کہا تمہاری انگوٹھی جو آخری انگلی میں پہنے اس کو نکال دیا اگر تو وہ انگوٹھی ایک بڑے ریگستان میں کتنی چھوٹی ہوگی، اللہ کی کرسی وہ عرش کے سامنے اتنی چھوٹی ہے۔ اور اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ یہ پوری کائنات جو تم کو دکھ رہی، اگین وہی پورے 200 بلین گیلیکسیز، ہر گیلیکسی میں کئی پلانٹس، کئی سٹارز، 200 بلین سٹارز، یہ پوری جو تم کو دکھ رہی، جو تمہاری ناسا کے حساب سے 100 میں کا 5% دکھ رہی، خالی 95% تو ابھی بھی نہیں دکھی، اگر وہ بھی دکھ جائے، جو کچھ ہے یہ پوری کائنات کرسی کے سامنے وہ انگوٹھی کی طرح ہے ریگستان میں، کرسی عرش کے سامنے ہے۔ وَهُوَ رب العرش العظیم، میں ایسے رب پر بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل سورہ نمبر 73 کی آیت نمبر 9، آیت نمبر 9 میں کیا بولے؟ رب المشرقی والمغربی، وہ رب مشرق کا بھی رب ہے، مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، لارڈ آف دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ۔ کا مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز جو زمین میں ہے ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ رب المشرقی والمغربی فاتخذہ، میں نے اس کو پکڑ لیا ہے، میں نے اس کو اپنے بھروسے کے لیے، فاتخذہ وکیلا، میں نے اپنے ہر معاملے میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا اور اس کو پکڑ لیا ہے۔